مسئلہ فلسطین، تحریر ابو یحییٰ۔ مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تاہم اس کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے جو تاریخ اور آسمانی صحائف کی روشنی میں سامنے آتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ قارئین کی خدمت میں اس مسئلے کو اسی زاویے سے پیش کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس زاویے کے بغیر مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ فلسطین اپنی موجودہ شکل میں پہلی جنگ عظیم میں پیدا ہوا، جب یہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور شکست کے بعد موجودہ ترکی کے علاوہ تمام علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تاہم عرب علاقوں میں ترکوں کی شکست کی وجہ شریف مکہ حسین بن علی کی بغاوت تھی، جو ایک انگریز کرنل لارنس کے زیر اثر اس نے کی۔ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین برطانیہ اور فرانس نے اپنے منصوبے کے مطابق اس پورے علاقے کی تقسیم کر دی۔ شام و لبنان فرانس، جبکہ فلسطین، اردن اور موجودہ عراق برطانیہ کے حصے میں آئے۔ یہ سب کچھ سائکس پیکوٹ کے معاہدے کے تحت ہوا، جو 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان طے پایا تھا۔ تاہم عربوں کی قوم پرستانہ تحریکوں کے نتیجے میں وہ مجبور ہو گئے کہ ان علاقوں کو ہندوستان کی طرح کالونی بنانے کے بجائے یہاں اپنی مرضی کی مقامی حکومتیں قائم کریں، تاکہ ان کا اثر و رسوخ یہاں ضرور باقی رہ سکے۔ تاہم فلسطین کے بارے میں برطانیہ کا ایک خصوصی منصوبہ تھا، جس کا اظہار 1917 میں اعلان بالفور میں ہوا۔ اس میں یہ چیز تسلیم کی گئی کہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی۔ فلسطین میں یہودی ریاست پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی قائم ہو جاتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں یہودیوں کی تعداد عربوں کے مقابلے میں انتہائی کم تھی۔ چنانچہ دنیا بھر سے یہودیوں کی فلسطین آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور مقامی عربوں کے سخت احتجاج اور مزاحمت کے باوجود جاری رہا۔ یوں ان کی آبادی 1917 میں محض 8% تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد 1/3 تک جا پہنچی۔ یہی وہ وقت تھا جب 1947 میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کی منظوری دی گئی اور 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد عربوں اور اسرائیل کے بیچ میں 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل کی حدود اور وہاں یہودی آبادی بڑھتی گئی۔ فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں کی تمام تر کوشش کے باوجود آج تک اسرائیل کا وجود نہ صرف باقی ہے، بلکہ بیت المقدس جو ابتدا میں ان کے پاس نہیں تھا، اب ان کے قبضے میں ہے۔ فلسطین کی اس تاریخ سے پہلے بھی اس علاقے کی 4000 سال پر مبنی معلوم تاریخ ہے۔ خوش قسمتی سے اس تاریخ پر قرآن مجید نے تبصرے کر دیے ہیں، اس لیے ہم بالکل صحت کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں جو کچھ ہوتا رہا وہ کیوں ہوتا رہا۔ قرآن مجید نے اس تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کرنا شروع کیا ہے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو انسانیت کا پیشوا بنا دیا تھا۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں توحید کا پرچم بلند کریں اور شرک سے بھری ہوئی دنیا کو سچی خدا پرستی کا ایک عملی نمونہ دکھا دیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ ایک زمینی علاقہ انہیں دیا جائے جہاں وہ ایک سچا خدا پرست معاشرہ قائم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل ایک قوم بن چکے تھے، اس لیے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اہل مصر کی غلامی سے نجات دلائی گئی اور بعد ازاں تورات میں شریعت کا قانون عطا کر کے فلسطین میں آباد کیا گیا۔ اگلے تقریباً 1500 برس تک یہ علاقہ انہی کے تصرف میں رہا، تاہم تورات میں اس چیز کو ایک قانون کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے اور قرآن مجید نے اس کی تائید کر دی ہے کہ یہ غلبہ غیر مشروط نہ تھا، بلکہ خدا کے ساتھ وفاداری اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت سے مشروط تھا۔ چنانچہ اسی اصول پر بنی اسرائیل کی وفاداری کی بنا پر انہیں غلبہ و اقتدار ملتا اور غداری پر بدترین سزا۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملنے والا سپر پاور کا مقام اور مکابی تحریک کے بعد ملنے والا سیاسی اقتدار اسی وعدے کا ظہور تھا۔ اسی طرح بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں بدترین تباہی اسی وعید کا ظہور تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفر کے بعد بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر دیا گیا اور ان کے لیے 2 سزائیں طے کر دی گئیں۔ ایک یہ کہ ان پر وقفے وقفے سے ایسے لوگ مسلط ہوں گے
جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، اور دوسرے یہ کہ وہ مستقل طور پر حضرت عیسیٰ کے نام لیواؤں کے تابع ہو کر رہیں گے۔ تاریخ ان دونوں وعدوں کے ظہور کا واضح بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کی امامت حضرت ابراہیم کی اولاد کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل کو منتقل کر دی گئی۔ ان کے لیے فلسطین کی جگہ سرزمین عرب کو خاص کر دیا گیا، جسے ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھ کر خدا پرستانہ معاشرہ قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تاریخ میں جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا بین ہی وہی بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ دراصل ان وعدوں اور وعیدوں کا نتیجہ تھا جو بنی اسرائیل سے تورات میں کیے گئے تھے، اور ان کے بعد بنی اسماعیل کے لیے بھی یہی قانون روبہ عمل کیا گیا۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی طرح خلافت راشدہ کے دوران میں بنی اسماعیل کو عظیم غلبہ حاصل ہوا، اور پھر چنگیز و ہلاکو کے ہاتھوں وہی بربادی دیکھنی پڑی جو بخت نظر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو دیکھنی پڑی تھی۔ اجمی مسلمان اسی طرح بنی اسماعیل کو ملنے والی سزا و جزا میں شریک تھے، جس طرح یہود کے ساتھ بسنے والے پردیسی انہیں ملنے والی سزا و جزا میں شریک رہے۔ چنانچہ مکابیوں کی طرح جب مسلمانوں کے دوسرے غلبے کا وقت آیا تو اس دفعہ یہ عالمی غلبہ اجمی مسلمانوں یعنی ترکوں اور مغلوں کے ذریعے سے قائم کیا گیا، اور جب دوسری سزا کا وقت آیا تو جس طرح رومیوں نے بنی اسرائیل اور پردیسیوں کا لحاظ کیے بغیر سب کو تباہ کیا تھا، اسی طرح جدید رومیوں یعنی مغربی طاقتوں نے عرب و عجم کے مسلمانوں کو یکساں طور پر مغلوب کر لیا۔ ہم نے ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کی جس مختصر تاریخ کو بیان کیا تھا وہ دراصل اسی دوسرے زوال یا آسمانی صحیفوں کی روشنی میں اس دوسری سزا کا دور ہے۔ لوگ جب آسمانی صحیفوں کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہود اور مغربی طاقتیں ان کے خلاف سازش کر کے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہیں، مگر کبھی قرآن کو کھول کر اللہ تعالیٰ کا وہ تبصرہ نہیں پڑھتے جو سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل پر بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں آنے والی تباہی پر انہوں نے کیا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اس کے ساتھ تورات اور انجیل کو پڑھ کر نبیوں کے وہ تبصرے پڑھ لیں جو انہوں نے یہود کی اخلاقی حالت پر کیے ہیں۔ مجال ہے جو ایک لفظ بخت نصر، ٹائٹس، آشوریوں اور رومیوں کے مظالم پر ان کی مذمت میں مل جائے۔ ہم نے ایک پوری کتاب عروج و زوال کا قانون اور مسلمان لکھ کر تاریخ اور آسمانی صحائف کے سارے حوالوں کے ساتھ بتا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 4000 سال میں دنیا کے وسط میں کس طرح اپنے ہونے اور قیامت میں آنے والی سزا و جزا کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جو وفاداری کرے گا وہ آخرت کی فلاح پائے گا اور دنیا میں غلبہ و اقتدار، اور جو غداری کرے گا وہ آخرت میں سزا پائے گا اور دنیا میں ذلت و مغلوبیت پائے گا۔ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، یہی خدا کا غیر متبدل قانون ہے۔ یہ خدا کے ہونے اور قیامت کا ایک ایسا زندہ ثبوت ہے جسے جو چاہے جب چاہے دنیا کے وسط میں ہوتا ہوا دیکھ لے۔ چند چیزیں البتہ ایسی ہیں جن کو مزید سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کے برعکس بنی اسماعیل اور مسلمان ابھی منصب امامت سے معزول نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ تعداد میں 2 ارب اور بہترین قدرتی وسائل کے مالک ہونے کے باوجود عالمی غلبے میں ان کا کوئی کردار نہیں، اور وہ مغلوبیت کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ وہ جس روز اصل دین یعنی ایمان و اخلاق کی دعوت کی طرف لوٹ آئے، خدا آسمان سے فرشتے اتار کر زمین پر ان کا غلبہ ایسے ہی قائم کرے گا جیسے آل داؤد، مکابیوں، صحابہ کرام اور عثمانیوں کا قائم کیا تھا۔ اور جب تک یہ نہیں کریں گے ان کی ساری کوشش بھی وہی نتائج پیدا کرے گی جو اس وقت فلسطین کے حالات سے ظاہر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اسرائیل کا فلسطین میں موجود غلبہ بنی اسرائیل کے بارے میں خدا کے قانون میں کسی تبدیلی کا اظہار نہیں۔ جو قرآن میں خدا نے کہہ دیا وہی حق ہے کہ یہود تا قیامت متبعین مسیح کے تابع رہیں گے۔ اسرائیل کے قیام سے لے کر آج کے دن تک یہ مغربی مسیحی طاقتیں ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کا تحفظ کر رہی ہیں۔ وہ مفادات کیا ہیں ان کے بیان کا یہ موقع نہیں۔
मगर कॉलोनियल नफ्सियात पर नजर रखने वाले जानते हैं कि लड़ाना और हुकूमत करना, अपने तोफैलियों के जरिए से अपने मफादात की जंग लड़ना कॉलोनियल ताकतों का वतीरा है। अलबत्ता ये बात एक हकीकत है कि सहूनी तहरीक की क़यादत में यहूदियों ने पिछली सदियों में खुद को बहुत मुनज़्ज़म कर लिया है। उन्होंने सहाफत, मईशत और मीडिया में गहरा असर व रसूख पैदा किया है, जिसके नताइज सियासी सतह पर निकलते हैं। इसी तरह उन्होंने अपनी कौम की बेहतरीन तरबियत की है। वो तालीम और तहकीक हर दो मैदान में बाकी अक़वाम से बहुत आगे जा चुके हैं। दुनिया में जब भी कोई ग्रोह ये रास्ता इख्तियार करता है तो इसके नताइज निकलते हैं। ये भी खुदा का एक कानून है जिसकी तफसील आगे आ रही है, मगर ये खुदा के उस कानून पर हावी नहीं हो सकता जो कुरान में बयान हो चुका कि मुतबईन मसीह मुनकरीन मसीह पर गालिब रहेंगे। तीसरी चीज ये कि अल्लाह ताला के कानून में कौमों का महशर यही दुनिया है। इसमें कौमों के बारे में उनका कानून यह है कि जो कौम इल्म व इखलाक में दूसरी अक़वाम से बेहतर हो उसे आलमी गलबा देते हैं, जो इन चीजों में पीछे हो उसे वो नीचे रखते हैं। इस मामले में वो उन मेयारात को मलहूस नहीं रखते जो आले इब्राहिम के बारे में हैं, यानी तौहीद से वाबस्तगी और खुदा के रसूलों की इताअत कोई शर्त नहीं होती। मौजूदा मगरबी ताकतों का गलबा इसी उसूल पर है। मुसलमान अगर राह रास्त पर ना आए तो अहले मगरिब के बाद अल्लाह ताला ये गलबा किसी और को इन्हीं उसूलों पर दे देंगे। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की सूरत हाल में गुनाहगारों के साथ मासूम और बेगुनाह भी सदमे आ जाते हैं। कुरान मजीद ने इसी बात पर मुतनब्बे करते हुए मुसलमानों से कहा था कि उस फितने से डरो जो खास उन्हीं लोगों को लाहक नहीं होगा जो तुम में से जुल्म के मुर्तकिब होंगे, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अल-अनफाल आयत 25। चुनाचे फलस्तीन या कहीं और मुसलमान किसी मुसीबत का शिकार हों तो हमेशा ये ख्याल करके अल्लाह के हुजूर मुआफी मांगनी चाहिए कि हमारे गुनाहों की सजा ये लोग भुगत रहे हैं। हमने मुसल्लमा तारीख और नबियों के पैगाम की रोशनी जो वाज़े करना था कर दिया है। अब मुसलमानों ने मसला फलस्तीन पर जितनी गुफ्तगू करनी है वो करते रहें। होगा वही जो खुदा के कानून में तय हो चुका है। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असतुम फलाहा। तर्जुमा: अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने लिए अच्छा करोगे, और अगर बुरे काम करोगे तो वो अपने लिए करोगे। सूरह बनी इसराइल आयत 7।